وسلم جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے سجدہ نہ کیا، مردود ہو گیا۔ ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیوں شیطان مردود ہوا، کیوں نافرمانی میں پڑ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسے اس کے نفس نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ بدبخت 3 باطنی بیماریوں کا شکار تھا، جن میں سے ایک بیماری حسد کی، یعنی اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا، کسی کے پاس نعمت دیکھ کے جلنا، چھن جانے کی تمنا کرنا۔ شیطان بدبخت کو اس بات پر حسد تھا کہ آخر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی کیوں خلیفہ بنایا گیا۔ اس کا یہی حسد اسے لے ڈوبا اور یہ بدبخت نافرمانی کر کے مردود ہو گیا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائے کہ حسد کتنی بری بیماری ہے۔ حدیث پاک میں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ ایک تو گناہ تو ہے ہی، آخرت برباد تو ہوتی ہے، نیکیاں برباد ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بندہ اپنا سکون برباد کر بیٹھتا ہے۔ حسد کرنے والا، اب اداروں میں بھی صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، گھروں کے اندر بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، اور کئی وجہ سے حسد ہوتا ہے، مطلب کئی اس کی اسباب ہیں۔ فلاں زیادہ خوبصورت کیوں ہے، میں اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں، اس سے یہ خوبصورتی چھن جائے، اس کے پاس دولت زیادہ میرے پاس تھوڑی ہے، چھن جائے اس سے دولت، یعنی دوسروں کی نعمتیں دیکھ کے اس پہ حسد کرنا۔ اللہ نے اس کو اتنی عزت کیوں دی ہے، میری اتنی نہیں ہے، یہ اتنا مشہور کیوں ہے، میں اتنا نہیں ہوں۔ اب یہ عورتوں کے اندر بھی یہ معاملات ہیں کہ فلاں جو دوسری ہے گھر میں وہ زیادہ خوبصورت ہے، میں ایسی نہیں ہوں، فلاں زیادہ سہولیات میں رہ رہی ہے، مطلب اس کے پاس، شوہر کے پاس زیادہ پیسہ ہے، میرے کے پاس نہیں ہے۔ تو اس طرح کے معاملات بہت سارے ہوتے ہیں، گھروں کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی، اداروں کے اندر بھی، ہر جگہ۔ اور جس کے پاس بھی نعمت ہوگی اسے حسد کیا جائے گا، تو ہو نہیں سکتا کہ کسی سے کوئی حسد نہ کرے۔ ہر ایک کے حاسدین لازمی ہوتے ہیں، جب بھی نعمت ملے گی حسد کرنے والے لازمی ہوں۔ کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے آپ کو شہرت دی، حاسدین پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو عزت دی، حاسدین پیدا ہو جائیں گے۔ دولت ملی، حاسدین پیدا ہو جائیں گے۔ لوگ محبت کرنے لگے، یہ بھی ایک نعمت ہے، کوئی بھی نعمت ہے، لوگوں کا محبت کرنا بھی ایک نعمت ہے، تو حاسدین پیدا ہو جائیں گے کہ لوگ اس سے کیوں اتنی محبت کرتے۔ تو بڑی خطرناک بیماری ہے، ہمیں حسد سے بچنا چاہیے، اس بری بیماری سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں حسد کرنے والے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، ارشاد ہوتا ہے اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اندازہ کیجئے کہ حسد کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنا بڑا شر ہے کہ رب کائنات نے حسد کرنے والے کو شیطان کے ساتھ ملایا اور حکم دیا کہ ان سب سے پناہ مانگو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ حسد بے چینی اور بے مقصد غم و فکر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب بندہ کسی سے حسد کرتا ہے نا، اب جلتا ہی رہتا ہے اس کی نعمت دیکھ کے، کیونکہ اب اس کا حسن ہے، اس کے حسن سے جلتا ہی رہے گا، غصے ہی آتا رہے گا۔ اب اگلے کی نعمت ختم ہو یا نہ ہو، بعض کا اس کے بس میں نہیں ہوتا، کیسے اگلے کی دولت کو ختم کرے، اگلے کے حسن کو کیسے ختم کرے، اگلے کی محبت جو اللہ نے دلوں میں ڈال دی ہے کیسے ختم کرے۔ اب وہ کر تو سکتا نہیں، جلتا ہی رہتا ہے، اپنا سکون برباد کرتا ہے، ہر وقت بے چین رہتا ہے، ٹینشن، اینگزائٹی اور طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بلکہ کینسر کی بیماری کی بھی جو ایک وجہ لکھی ہے کہ جو بندہ زیادہ ٹینشن لیتا ہے یا زیادہ وہ اینگزائٹی اور پریشانی کا شکار رہتا ہے تو اس کو شروع ہو جاتی ہے، کینسر بھی ہو جاتی ہے، معدے کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ زیادہ ٹینشن لینے سے یا زیادہ بے چین رہنے سے معدہ بھی تیزابیت زیادہ بناتا ہے، وہ معدے کے مریض بن جاتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں، شوگر کی بیماری بھی پریشانیوں سے، ٹینشنوں سے لگ جاتی ہے۔ تو حسد کرنے والا اپنا سکون برباد کرتا ہے، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور حسد کی وجہ سے انسان ذلت و محرومی کی لعنت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔
حسد کی ایک بڑی تباہ کاری یہ ہے کہ حسد دل کو اندھا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے احکام سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی۔ دل اتنا اندھا ہو جاتا ہے حسد کی وجہ سے کہ اللہ کے احکام بھی سنتا بھی نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں، صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے سننے سمجھنے کی۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی فرماتے کہ جس سے اللہ پاک نے تجھ پر برتری دی ہے اس سے حسد کرنے سے پرہیز کر، ورنہ تجھے اللہ پاک اس طرح مسخ کر دے گا، یعنی تمہاری فطرت کو یوں بگاڑ دیا جائے گا جس طرح اس نے ابلیس کو فرشتوں والی صورت سے شیطانی صورت میں تبدیل کر دیا۔ اور عموماً نوٹ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا جو حسد کرنے والا ہے یا والی ہے نا، اس کے چہرے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے یہ جل جل کے اس کا حال خراب ہو گیا، اپنا حسن بگاڑ دیتا ہے، اس کی خوبصورتی بھی چلی جاتی ہے، کیونکہ جب اندر حسد یا غصہ یا ٹینشن یا وہ سب ہوگا نا تو وہ چہرے سے بھی ظاہر ہو ہی جاتا ہے، حرکتوں سے بھی ظاہر ہو ہی جاتا ہے، اپنے چہرے کی تر و تازگی، فریشنس، ایک چین، اطمینان وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اندر سے غصہ جو ہے حسد ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں پچھلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض سرایت گئی، یہ موڑ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا یہ بال موڑتی ہے، یہ دین کو موڑ دیتی ہے۔ مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اس طرح کے دین اور ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ کبھی انسان بغض اور حسد میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی انہی دو بیماریوں کا مارا ہوا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض اپنے ایک شاگرد کے نزع کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے، تو اس شاگرد نے کہا سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو۔ پھر آپ نے اسے کلمے کی تلقین فرمائی، بولا میں ہرگز کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں، بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا، 40 روز تک آپ اپنے گھر بیٹھ کے روتے رہے۔ 40 دن کے بعد آپ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے۔ آپ نے فرمایا کس سبب سے تیری معرفت چھن گئی؟ اس نے جواب دیا 3 عیبوں کے سبب۔ چغلی، کہ میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا، آپ کو کچھ بتاتا تھا، یہ بڑی بیماری عام ہے۔ جب تک کوئی بات ہم کسی کو بتا نہ لیں ہمیں مزہ نہیں آتا، چین نہیں آتا، پتہ لگے اس کی بات دل کرتا ہے 10 اور بندوں کو بتا دوں، اس کی اس کو بتائی، اس کی اس کو بتائی، اب دلوں میں دشمنیاں، دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا، تو یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے چغلی کی، ادھر کی ادھر لگانا۔ حسد، یہ دوسرا عیب تھا میرے اندر، میں اپنے ساتھیوں سے حسد کیا کرتا تھا۔ شراب نوشی، کہ سال میں ایک بار کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کے کہنے میں تھوڑی سی شراب پی لیا کرتا تھا۔ یہ 3 عیب تھے جس کی وجہ سے میرا ایمان برباد ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں حسد سے بچائے۔ آمین۔ جو اللہ نے دیا ہے، جیسا بنایا ہے، جو کچھ دیا ہے، جتنا دیا ہے، بس اسی پہ راضی ہو جائے۔ شکر ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر اس کا شکر ادا کریں۔ جس حال میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، اسی حال میں خوش ہو جائیں، ورنہ کیا ہوگا کہ ارب پتی بھی ہوگے تو بھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ پھر اس سے بھی اوپر ہے، اربوں پتی ہوگے تو کھربوں پتی بھی ہیں، تو پھر ڈالروں میں بھی بلینئر ہے، ملینئر ہے، پھر اس سے اوپر کے بھی ہیں، تو پھر آگے سے آگے جانے کی وہ ٹینشن اور پریشانی رہے گی۔ تو بہتر ہے اللہ نے جتنا دی ہے، جو دی ہے، جیسی صورت دی ہے، جیسے اعزاز دی ہیں، جتنی طاقت دی ہے، جو کوئی سہولیات دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، بس اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باطنی بیماریوں سے بچائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔